بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وامروها اكثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے، اسی کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الروم کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اور ابتدائی 6 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آج اس سے آگے یعنی 7ویں آیت سے مطالعے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آواز میں کچھ ایکو اس وقت زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں صحیح ہو جائے گا۔ ایک ڈیوائس لگانی پڑی ہے کسی ضرورت کے لیے، آن لائن ضرورت کے لیے، تو اس وقت کچھ زحمت کا آپ کو سامنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست سے اس کا تدارک کر لیا جائے گا۔ مضمون سورۃ الروم کا وہ بھی اسی طرح سے منقسم ہے کہ ابتدائی 6 آیات اس میں ایک بات مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد 7ویں آیت سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ایک طرح سے دوسرا مضمون ہے سورت کا جو شروع ہوتا ہے۔ بس ذہن میں تازہ کرنے کے لیے گزشتہ نشست کی موضوعات کو ہم اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ سورۃ الروم کے آغاز میں جس پیشن گوئی کا ذکر ہوا تھا کہ عالمی سطح پر جو منظرنامہ اس وقت موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، کہ 2 بڑی طاقتیں، ایک سلطنت کسریٰ اور ایک سلطنت قیصر، ان دونوں کی آپس میں ٹکراؤ اور ایک روایتی جنگ جاری تھی، اور کبھی کسی کا پلہ بھاری ہوتا تھا، کبھی کسی کا پلہ بھاری ہو جایا کرتا تھا۔ اس موقع پر ایسا ہوا کہ رومی مغلوب ہو گئے تھے اور جو ایرانی تھے وہ فتح یاب ہو گئے، اور اس پر مشرکین مکہ خوش تھے کہ دیکھو تم جنہیں اہل کتاب کہتے ہو، تمہارے کسی درجے میں ان کے اعتقادات مشترک ہیں، تو وہ مغلوب ہو گئے، اور وہ جو کہ سورج کی پرستش اور آگ کی پرستش کرتے ہیں وہ جیت گئے ہیں، چنانچہ ہم بت پرست ان کے ساتھ ہیں اور ہماری فتح ہوئی ایک طرح سے۔ اس موقع پر قرآن حکیم یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ جس قرآن حکیم کو پیش فرما رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی دلیل کے طور پر مستقبل کا ایک واقعہ اسے پیش گوئی کے طور پر واضح کیا گیا اور بتلایا گیا کہ ابھی تو رومی مغلوب ہوئے ہیں، مگر عنقریب ایسا ہوگا کہ یہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد۔ اور بضع سنین کا ذکر کیا گیا، چند سالوں کے اندر، اور ہم نے جیسے کہ تفصیل کی تھی اس بات کی کہ 9 سال کی مدت پر اس کا اطلاق ہوتا، اور ایسے ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد رومی جو ہے وہ فتح یاب ہو گئے اور ایرانی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں قرآن حکیم کی پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ ساتھ ساتھ یہ کہ کہا گیا تھا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، وہ دن وہ ہوگا جس دن کے اہل ایمان خوشی مناتے ہوں گے۔ تو یہاں ساتھ ساتھ ایک اس خوشی کے کہ جو ایک طرح سے پیش گوئی تھی قرآن کی وہ مکمل ہوئی، اور صداقت اور امانت اور حق گوئی اہل ایمان کی وہ واضح ہوتی ہے، قرآن حکیم کی حقانیت واضح ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، یہ بھی وہی عین دن تھا، وہی دن تھا جس دن کے رومی غالب آئے تھے، اور یہاں مسلمان جزیرہ نما عرب میں ایک بہترین مارکے سے سرفراز ہو کر کہیے کہ اپنا مقام بنا چکے تھے، اور اس طرح سے آگے کی فتح و کامرانی کے راستے کھل گئے تھے۔ اس گفتگو کے بعد یعنی اس پیشن گوئی کے بعد جہاں اس بات کا اس پیش گوئی کے ساتھ ذکر آ گیا کہ اللہ کی مدد سے اور اس کی نصرت سے ہی کامیابی ہوا کرتی ہے، اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو کفار ہیں ان کا مرض کیا ہے،
اور صرف کفار ہی کا مرض نہیں ہے، ہر دنیا دار یا دنیا دارانہ نقطہ نظر رکھنے والے کا اصل مرض کیا ہے، بنیادی مسئلہ کیا ہے، اسے واضح کیا گیا۔ اور قرآن حکیم کی آیت اتنی عظمت کے حامل، اتنی عظمت کی حامل ہے کہ اگر اسی پر گفتگو ہو آج کی اس نشست میں اور بقیہ آیات تک بات نہ بھی ہو تو اس کا حق ہے کہ اس پر طویل گفتگو کی جائے۔ اور مفسرین نے اس آیت پر اتنی طویل گفتگو فرمائی ہے، اور خاص طور پر اس کا انطباقی پہلو، یعنی اس کا اطلاقی پہلو، یعنی اس کا اپلائیڈ پہلو جو ہے وہ آج ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے نصیحت کا سامان لیا ہوا ہے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں زمانہ حاضر کے، عالم عرب میں ان کا بڑا شہرہ ہے، اور عرصہ دراز تک وہ طلاب علم کو سرفراز کرتے رہے، سیراب کرتے رہے علوم تفسیر سے، اور علم تفسیر میں ان کا غیر معمولی مقام ہے۔ اضواء البیان کے نام سے ان کی تفسیر ہے، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ اس میں اس آیت پر انہوں نے بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آج اس آیت پر تدبر اہل زمانہ کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی پچھلے مسلمانوں کی نسبت آج کے مسلمانوں سے یہ آیت زیادہ کلام کر رہی ہے، ان کے لیے اس میں نصیحت کا سامان اور زیادہ ہے۔ اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ آج کے مسلمانوں کا حقیقی مسئلہ اور مرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ بتلایا جا رہا ہے کہ مادہ پرستی ایک جرم ہے، مادہ پرستی اور ظاہر پرستی ایک جرم ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں اس کا پورا نظام حیات غلط ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا نقطہ نظر غلط ہو جاتا ہے، اور جسے آپ کہیے قرآن حکیم نے جس بات کو یہاں بیان کیا ہے جدید فلسفے میں، اسے میٹا نیریٹو سے بیان کیا جاتا ہے، ورلڈ ویو سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا دنیا کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے، جسے جامع بیانیہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ ایسا ایک بیانیہ جس کو مہا بیانیہ سے بھی تعبیر کیا گیا، ایسا بیانیہ کہ جس سے آپ کے سارے ذیلی بیانیے مرتب ہوتے ہیں، ایک ایسا نیریٹو جس سے آپ کے بقیہ سارے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو ہر تہذیب کا ایک میٹا نیریٹو ہوتا ہے، ہر تہذیب کا، ہر تمدن کا، ہر مذہب کا، ہر دین کا ایک کہیے جامع بیانیہ ہوتا ہے، اور وہی اس کو بقیہ ادیان سے اور بقیہ تہذیبوں سے منفرد اور علیحدہ کر کر دکھاتا۔ اسی طرح اسلام کا بھی ایک جامع بیانیہ ہے، اور ہم اپنی دینی اصطلاح میں جب بات کریں، یہ تو تھی فلسفے کی اصطلاح، ہم جب دینی اصطلاح میں بات کریں تو یہ وہی شے ہے جسے ہم ایمانیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایمانیات ثلاثہ بنیادی طور پر ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، ان تین ایمانیات پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور اگر کوئی اس کو مان لے تو باقی ساری باتیں جو ذیل میں احکامات ہیں اور جتنے فرائض و واجبات ہیں وہ سب سمجھائے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اسے نہ مانے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات اسے سمجھا سکیں، اس لیے کہ بہت سی باتوں پر سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یا یہ جو حکم دیا جا رہا ہے دین میں، اس کے نتیجے میں تو نقصان ہوتا ہے، اور دنیا کا نقصان واقعتاً ہو جایا کرتا ہے، مگر جب اس کے سامنے آخرت ہوگی تو پھر وہ نقصان نہیں رہے گا، بلکہ تھوڑا سا نقصان گوارا کرنا ہوگا ہمیشہ کے فائدے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک آخرت سامنے نہ ہو احکامات شریعت سمجھائے نہیں جا سکتے، اسی لیے اسے جامع بیانیہ کہتے ہیں، اسے میٹا نیریٹو کہتے ہیں، اس سے آپ کا ورلڈ ویو کہتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ صحیح ہو جائے تو تہذیب تمدن درست ہوتے ہیں، یہ صحیح ہو جائے تو عقائد و اعمال درست ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج ہم مسلمان اپنے اعتقاد کے طور پر ایمانیات ثلاثہ کا اور بقیہ ایمانیات کا اعتراف کرنے کے باوجود بدقسمتی سے عملی دنیا میں مغرب کا دیا ہوا، مغربی تہذیب کا دیا ہوا بیانیہ اسے مانے ہوئے ہیں۔ ہمارے سارے علوم جو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، ہماری ساری زندگی کے وہ دائرے جو مؤثر ہیں، چاہے وہ بازار کی زندگی ہو، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ عدالت کی زندگی ہو، چاہے وہ سیاست کی سطح ہو، چاہے وہ معاشرت کے اور پہلو ہوں، چاہے وہ علم و دانش کے مختلف شعبے ہوں، ان سب میں جو نقطہ نظر چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مغربی تہذیب کا دیا ہوا ہے، اور وہاں برعکس ہے باتیں اس کے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، فرمایا گیا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دو جملے ہیں بہت آسان سے، بہت ہلکے سے، اور اس کے الفاظ بھی اتنے مانوس ہیں کہ اردو داں طبقے کے لیے اس کے معنی کو یاد کر لینے اور سمجھ لینے میں بھی کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی یہ چند آیات جو ہے نا، مغرب کے سارے علم کے ذخیرے پر، جس کے بارے میں بہت دہشت ہے، ایک دہشت تو وہ ہے نا جسے آج دنیا دہشت گردی کہتی ہے اور ٹیررزم سے تعبیر کرتی ہے، ایک دہشت وہ ہے جو کہ مغرب نے اپنی جعلی علمیت کی بنیاد پر قائم کر رکھی ہے، اور دنیا جو ہے اس سے مرعوب ہے۔ وہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر غلط بات کو بس اس کی اس دہشت کی بنیاد پر مان لیا جائے،
جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ جب وہ مغرب جا کر آئے اور وہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر بھی واپس آئے تو کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، جلوے دانش فرنگ، یہ جو اس کا یہ چمکتا ہوا ظاہر ہے اور یہ جو اس کی دہشت ہے اور اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والی مروبیت ہے، اقبال کہتے ہیں مجھے یہ خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھوں کو یہ چندھیا نہ سکا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں تو اسلام کی تہذیب سے اپنے لیے سامان معرفت اخذ کرتا ہوں اور مدینہ و نجف اس کے استعارے ہیں، تو کہا میں وہاں سے چونکہ اخذ کرتا ہوں اس لیے مجھے مغرب کی تہذیب متاثر نہ کر سکی، ورنہ بنیادی طور پر آج دیکھا جائے تو اسلامی تہذیب کے علمبردار بھی مغربی تہذیب سے اسی لیے مروب ہے کہ وہ اس کی دہشت میں اور اس کی کہیے چمک دمک میں آ چکے ہیں۔ اور وہ چمک دمک کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جانتے ہیں، نوع انسانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو یہ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو یہ جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ آخرت سے غافل ہیں، بلکہ یوں کہا کہ بلکہ یہی وہ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ تو دنیا کے بالمقابل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، اور جاننے اور نہ جاننے کا مدار کیا ہے؟ کہا تم سب کچھ جان لو مگر اگر آخرت کو نہیں جانتے تو تم کچھ نہیں جانتے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات نقل کی علامہ زمخشری کے حوالے سے، جو کہ کہیے کہ قرآن حکیم کی آیات اور عربیت کے حوالے سے اس کی تحلیل اور اس کے تجزیے کے حوالے سے غیر معمولی مقام رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ جو یعلمون ہے نا، یہ لا یعلمون کا بدل ہے۔ وہ کیا تھا؟ اس سے پہلی والی آیت کا آخری فقرہ اس طرح سے تھا، فرمایا تھا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ایک دعویٰ ہے جو قرآن حکیم نے کیا کہ لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی نصرت ہی سے کامیابی ہوتی ہے، پچھلا مضمون جو گزر چکا ہے بس پچھلی نشست میں، کہ لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ اس کے اختتام پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تو اپنے کاموں پر خوب غالب ہے اور اسی کا اختیار چلتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ پہلے فرمایا نہیں جانتے، پھر فرمایا یعلمون، جانتے ہیں۔ تو علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نہ جاننے پر جاننا ہے نا، اس کا مطلب ہے گویا اتنا جانتے ہیں جو نہ جاننے کے برابر ہے، بدل اس سے ہے ان کا جاننا اور نہ جاننا برابر ہے۔ لا یعلمون یہ تو نفی ہو گئی کل کی، پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہاں تھوڑا سا جانتے ہیں، اور وہ بھی تقلیل کے ساتھ نکرہ لایا گیا، یعلمون جانتے ہیں کیا؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہرا تقلیل کے لیے یہ جو نکرہ ہے یہ تقلیل، تھوڑے سے کو جانتے ہیں، وہ بھی کس کو؟ دنیا کو، اور وہ بھی آخرت کو نہیں، اور پھر دنیا کے بھی کس کو؟ ظاہر کو۔ معلوم ہوا دنیا کا ایک باطن بھی ہے، اور جو ظاہر کو جانتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑا جانتے ہیں۔ یعنی کسی کو کہیے کہ درجہ بدرجہ نچلی سطح پر اتار دیا جائے۔ پہلی بات یہ کی گئی کہ جو آخرت کو نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا، اور لوگوں کی اکثریت چونکہ آخرت کو نہیں جانتی اور نہیں مانتی، اور جاننے کا مطلب ہے ماننا، تو چونکہ نہیں مانتی آخرت کو اس لیے کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کل نوع انسانی کے علم کی نفی فرما دی، کچھ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد کہا ہاں تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ لوگ کہیں گے نا کہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے راکٹ بنایا جاتا ہے، ہم تو تعمیرات بھی جانتے ہیں، ہم تو طب بھی جانتے ہیں، ہم فلاں سائنس جانتے ہیں، فلاں علم جانتے ہیں، فلاں چیز جانتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ تو قرآن کا بیان کیا غلط ہو گیا؟ کہا نہیں، ہاں یہ جانتے ہو، اتنا تم جانتے ہو، مگر یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نگاہ میں حقیر ہے، انتہائی حقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جاننے کے درجے میں۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ لا یعلمون بالکل درست تھا۔ ہاں تم جو جانتے ہو اس کا درجہ نہ جاننے ہی کی درجے پر ہے۔ وہ کتنا ہے؟ یعلمون، یہ جانتے ہیں، مگر ایسا جانتے ہیں جو جاننا ان کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا۔ یعنی صرف دنیا جانتے ہو آخرت کے بغیر تو یہ جاننا ناکارہ اور بیکار ہے اور ضائع جانے والا ہے۔ یعلمون ظاہرا، صرف ظاہر کو جانتے ہیں، من الحیات الدنیا، من بھی تبعیض کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کا ظاہر، اور وہ بھی دنیا کی زندگی کے میں سے بھی بعض کا ظاہر جانتے ہیں۔ تو کیا رہ گیا علم؟ معلوم ہوا کہ علم اگر آخرت سے نہیں جڑا ہوا تو وہ ناقص ہے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نوع انسانی کے علم کی تذلیل کر دی دو پہلوؤں سے۔ کہا ایک تو تمہاری مقدار بہت تھوڑی ہے اس لیے یہ ذلیل ہے۔ مقدار کیوں تھوڑی ہے؟ اس لیے کہ یہ آخرت کے بالمقابل آیا تھا۔ جب یہ آخرت کے بالمقابل آتا ہے تو یہ بہت ذلیل ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ہدف نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کو نہیں جانتے، تو تمہارا علم دنیا ہی میں رائے گا، چلا جائے گا، کام نہیں آئے گا آخرت میں۔ ہاں اگر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے ذیل میں معارف و مسائل کو تحریر فرماتے ہوئے ایک بہت خوبصورت عنوان رکھا، فرماتے ہیں آخرت سے غفلت کے ساتھ دنیا کا علم ناکارہ ہے۔
مطلب کیا ہوا کہ دنیا کا علم کارگر ہو سکتا ہے مگر جب کہ وہ آخرت کے علم کے ساتھ جڑ جائے، آخرت کے ساتھ غفلت نہ ہو، آخرت کے ساتھ تیقظ ہو، تعلق ہو، ایمان ہو، اس کو ماننا ہو، اس کو جاننا ہو، اور اس کے بعد پھر دنیا کے لیے مفید علم جو اللہ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، عقل دی ہے، اس کو استعمال کرے، انسان حواس خمسہ کو استعمال کرے، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے جس طرح انسانیت کو اللہ نے سکھایا ہے گزارنا۔ یہ جو فطری تعلیم اور تلقین اس کو دے دی ہے، اسباب علم اور وسائل علم اسے دے رکھے ہیں، انہیں برتے استعمال کریں، مگر ایک بات جان لے، وہ یہ کہ اس کے علم کا ایک دائرہ ہے، یہ لا نہایت نہیں ہے، یہ لا محدود نہیں ہے، اس کے لیے حد بھی اللہ نے متعین کی ہے، حدود بھی متعین کر دی ہیں، اور وہ حد یہی ہے کہ اسے وحی کے علم کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر یہ دنیا کا علم، یہ ساری سائنسز، جیسے کہ عرض کر رہا تھا ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی چند آیات دنیا کے سارے علم کے اوپر، جتنے علوم نو انسانی نے آج تک ایجاد کیے ہیں، اختراع کیے ہیں، بنائے ہیں، مرتب کیے ہیں، ان کے اوپر تبصرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن حکیم بھکتی رکھتا ہے اس کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ذالک مبلغہم من العلم، اے نو انسانی کیا تمہارا مبلغ علم یہی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ اتنی رقم میں نے کسی کو دی، تو کیا ہے؟ یہ مبلغ اتنا تھا، تو وہ حد ہوتی ہے نا، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ 100 روپے مبلغ ہے، تو یہ حد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، یہ نو انسانی کیا جانتی ہے؟ ظاہر کو جانتی ہے، اور یہی ان کے علم کا مبلغ ہے بس، اور اگر ایسے ہی ہے تو بہت حقیر ہے۔ پھر کیا جانا تم نے؟ جیسے سورج کے سامنے دیے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دیا روشن تو ہے مگر جب سورج کے سامنے آتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کل معدوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے بالمقابل، آخرت کے علم کے بالمقابل، آخرت کا علم اتنا ڈیسائسو ہے، اتنا فیصلہ کن ہے، اتنا حتمی اور اتنا فیصلہ کن کہ اگر اس کے بالمقابل دنیا کی زندگی کا علم آ بھی جائے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کے بالمقابل۔ ہاں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، یہ سرو کرے، یہ خادم بن جائے آخرت بنانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، اللہ کی معرفت میں آگے بڑھنے کے لیے، تو پھر یہ کارگر ہو جاتا۔ ہمارے کو ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے علم اور مغرب والوں کے علم، اللہ کو ماننے والوں کے علم میں اور نہ ماننے والوں کے علم میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر علم کا حتمی معلوم ذات باری تعالی ہے، ہمارے علم کا حتمی معلوم ذات باری تعالیٰ ہے، چاہے وہ علم اس میز کرسی کا ہو، چاہے وہ میری طبیعت کا ہو، میری ساخت پرداخت کا ہو، میرے جسم کا ہو، اور چاہے وہ اس کائنات کی غواصی کا ہو، سمندر کی گہرائیوں کا ہو، وہ آسمانوں کی بلندیوں کا ہو، یہ سارا علم جو انسان دریافت کرتا ہے اور اس کو کہیے کہ اپنے لیے اپنے معلومات کے دائرے میں لے آتا ہے، احاطہ علم میں لاتا ہے، اگر اس کا حتمی معلوم ذات باری تعالیٰ نہیں ہے تو یہ علم نہیں ہے۔ حتمی معلوم سے کیا مراد ہوئی کہ بندہ مومن جب دیکھے گا کسی آسمان کو تو کہے گا یہ آسمان وہ ہے جو میرے اللہ نے بنایا ہے، اور کافر جب اس آسمان کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اس کے اندر جو ہے فلاں 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 اجزاء ہیں، یہ لیئرز ہوتی ہیں، یہ اوزون لیئر ہے، فلاں لیئر ہے، اور اس کو آسمان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اپنے مشاہدے کو وہ علم کی حتمیت قرار دیتا ہے، اور اسی طرح سے وہ جب جسم کو دیکھے گا تو کہے گا اس میں اتنی ہڈیاں ہیں، اس میں اتنے جوڑ ہیں، اس میں ایسے رگیں ہوتی ہیں، خون ایسے پمپ کرتا ہے، دل اور یوں جسم کے اندر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ایسا ہے، کیوں ہے، کس نے بنایا، اور یہ کب تک رہے گا، کس لیے دیا گیا، یہ معلوم نہیں ہے اسے، اور جب یہ اسے معلوم نہیں تو پھر یہ مٹی میں دفن ہو جائے گا اور مٹی ہو جائے گا۔ جب اس جسم کے علم کے ساتھ آخرت کا علم جڑ جائے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے تو اب ہر نئی معلومات کے ساتھ، ہر سچے علم کے ساتھ اس کی معرفت بڑھتی چلے جائے گی اور وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے مسلمان کے علم میں اور کافر کے علم میں۔ مسلمان بھی اس دنیا کو دیکھتا ہے اور کافر بھی اس دنیا کو دیکھتا ہے، کافر آفاق میں گم ہو جاتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ اس دنیا کے علم کو اپنے لیے معرفت کا ایک زینہ اور ایک سیڑھی بنا کر معرفت کے درجات طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، نوع انسانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کو محدود کر دیا، کس میں؟ دنیا میں، پھر دنیا کے بھی بعض میں، اور بعض سے مراد کیا ہے یہاں پر اگر ہم تعبیر کریں وہ یہ کہ آج آپ دیکھیے تو بدقسمتی سے یہ علم بھی اگر وہ سیکولر علم بھی ہو تو وہ بھی دنیا کو مفید بنا، دنیا والوں کے لیے مفید نہیں بن رہا، تعیش کا ذریعہ ضرور بن جاتا۔
یعنی انسان کا یہ علم یہ بھی ویلیو نیوٹرل نہیں ہے، یہ اپنے ذات میں غیر اقداری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک قدر جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک ویلیو جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرمایہ دارانہ اقدار۔ وہ کیا ہے؟ وہ تعایش کی اقدار ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ ایک طرف دعویٰ تو یہ کرتی ہے کہ ہم نوع انسانی کی مجبوریوں کو، مصیبتوں کو، جن مصائب سے، جس مزری سے گزرتے ہیں، اس کو کم کر کر، اس کو ہٹا کر ان کو جو ہے آسانی اور سہولت میں لانا چاہتے ہیں، مگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں چند سرمایہ داروں کی جیبیں ہیں جو بھرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں کس لیے؟ کہ لوگوں کا علاج کیا جائے، مگر ساتھ ساتھ اس میں ایسی دو نمبری بھی موجود ہے، اور ایسی دوائیوں کے ساتھ ایسے امراض بھی ایجاد کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر کہیے کہ ایسے پسماندہ ممالک میں آزما کر لوگوں کی جانوں کو جو ہے وہ کھیل بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے کمائی کے کچھ دھندے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کی خواہش پرستی اور نفس پرستی اس کی تکمیل کا وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ جو علم ہے دنیا کا، یہ بھی کل نہیں ہے، اور یہ بھی کہیے کہ غیر اقداری نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کی وہ شیطنت وہ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اس علم کو، تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مہذب قومیں جو اپنی تہذیب پر فخر کرتی ہیں، جنہیں تحقیق، تمدن، ایجادات میں ایک طرح امتیاز حاصل ہے، وہ جب اقتدار پر اور اسی طرح دنیا کی عظیم قوتیں بن جاتی ہیں تو دنیا کو امن، راحت، سکون یہ نہیں نصیب ہوتا، بلکہ ظلم، زیادتی، بربریت اور جو ہے وہ مار دھاڑ اور طرح طرح سے ان کے حقوق غصب کرنا، اور اب نئی منڈیوں کی تلاش میں جو ہے استعماریت کا عام ہو جانا، اور اسی طرح سے کہیں اپنے لیے کہیے کہ سامان کے فروخت کی جگہ اور کہیں وسائل، دیگر قوموں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے نئے نئے بہانے ایجاد کرنا، یہ بن کر رہ جاتا۔ تعلیم بھی غیر اقداری نہیں ہے۔ یہ تعلیم کیا ہے جو آج حاصل کی جاتی ہے، جس میں ہم اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں 16، 17 سال، کہیں 22 اور 25 سال وہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے؟ کیا وہ العلم کی اس تعریف پر جو قرآن بتاتا ہے پوری اترتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس پر یہی تبصرہ کیا جائے گا۔ اس علم پر جس پر ہم اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، جس پر ہم چلاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، وہ ایک پیشہ ہے، وہ ایک ہنر ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے اتنا وقت صرف ہوتا ہے اور اسے علم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، اس لیے کہ ظاہر کا علم ہے نا، اس دنیا کے باطن کو وہ نہیں پہچانتے، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتے، ایمانیات سے وہ عاری رہتے ہیں، اور وہ از اول تا آخر پوری سائنس پڑھ جائیں گے، انہیں کہیں خدا کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ اور فاعل حقیقی کا تذکرہ نہیں ملے گا، مؤثر حقیقی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ایک آنکھ بند ہے جس علم کی، جو صرف دنیا کو دیکھتا ہے، وہ کیسے یہاں کوئی فائدہ لا سکتا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم کے اس تبصرہ علم کو سمجھا جائے، اور صحیح ہے دنیا کا علم، اور جسے یہاں کہا جا رہا نا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جہاں تک دنیا میں مفید ہو سکتا ہے اسی درجے میں اسے رکھا جائے۔ باقی علم کے درجے میں وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، ہدایت کا علم ہے، ایمانیات کا علم ہے جو ہماری آخرت بنا سکتا ہے۔ ہمیں اس علم کو، یعنی دنیا کے علم کو بھی صحیح رخ میں استعمال کرنے والا، اور اسے اپنے لیے اور اپنے ابنائے نو کے لیے، یعنی دیگر انسانوں کے لیے مفید بنانے والا بن سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو اپنے علم کو استعمال کرتا ہے اپنی جیب بھرنے کے لیے، اور ایک اسی طرح دوسرا طبیب اور ڈاکٹر ہے جو کہ نوع انسانی کی خدمت کی نیت سے، لوگوں کی بھلائی کی نیت سے اسی علم کو حاصل کرتا ہے۔ اب دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ اب یہ جو اقدار ہیں، یعنی خدمت کرنا، یہ کس درجے میں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں؟ یہ قرآن و سنت سکھائیں گے، ورنہ اگر وہ بھی انسان اپنے تجربات سے حاصل کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی ایک سطح ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوم والوں کے لیے تو مفید رہے گا، ایک سطح تک تو مفید رہے گا، اور ان کے لیے تو بھلائی کرے گا، مگر اس کی وہ بھلائی نوع انسانی کے لیے یا اس کے لیے اپنے آپ کے لیے، وہ دنیا میں کسی کے لیے مفید ہو تو جائے، ہو سکتا ہے، مگر اس کے اپنے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بن رہی۔ بہت سے لوگوں کا بھلا کر دیا مگر خود مٹی میں جا کر مٹی ہو جانا ہے، روز قیامت وہ جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ تو ایسے طبیب کا کہ وہ دنیا میں لوگوں کے لیے صرف مفید ہو گیا، کیا فائدہ ہوا اس کو اپنا؟ ہاں، ایک دوسرا شخص ہے جو ایمان بالآخرہ سے برابر ہے، ایمانیات پر عمل یعنی ماننے والا، جاننے والا ہے، اور وہ لوگوں کی خدمت میں اپنے اس دنیا کے علم کو استعمال کرتا ہے، اپنی آخرت بھی بناتا ہے، دوسروں کی آخرت بھی بناتا ہے۔ اس کی یہ نیکی، اس کا یہ کار خیر نیکی بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا علم درست ہو گیا، اس کا ایمان اس کے علم کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کی وہ کہیے کہ قیادت کر رہا ہے، ایمان کی قیادت میں اس کا علم چل رہا ہے، تو اسے بتا رہا ہے کہ تمہیں کہاں کس شے کو استعمال کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے، اور کس درجے تک کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے۔ تو ہماری اقدار، وہ ساری ویلیوز جو درکار ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ پھر ایمانیات سے برآمد ہوتی ہیں۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم
ہم غافلون، اور یہ آخرت سے غافل ہیں۔ مقصدیت دینے والی شے آخرت کا علم ہے، مقصدیت، ہر شے میں مقصدیت، ورنہ تو کہیے کہ شتر بے مہار ہے زندگی، انسان کہاں جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، آہ وہ تیر نیم کش، ایک ایسا تیر ہے جس کو تیر کھینچنے میں قوت لگتی ہے نا، تو نیم کش ہے، آدھا کھینچ لیا گیا ہے، اور جب اسے مارا جائے گا، چھوڑا جائے گا، تو وہ جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا۔ مگر کہتے ہیں کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ آج صبح سے شام تک انسان محنت کر رہا ہے، رات سے صبح تک اور صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، ہلکان ہو رہا ہے، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ محنت میں صرف کرتا ہے، مگر اسے پتہ نہیں کہ میں سب کچھ کیوں کر رہا ہوں، وہ کسے راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جن حقیر اہداف کو دنیا میں اپنے سامنے رکھتا ہے وہ ختم ہو جانے والے ہیں، کوئی پائیدار ہدف اس کے پاس نہیں ہے، اور ایک بے مقصد زندگی، لاادریت پر مبنی زندگی وہ گزارتا چلا جا رہا ہے، بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے، یہ زندگی نہیں گزار رہا، زندگی اسے گزار رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو صحیح ہدف مل جائے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ آخرت کا ہدف ہے۔ ہر علم کو یہ دیکھے کہ وہ آخرت کے لیے کتنا مفید ہے، آخرت میں میرے لیے کتنا مفید ہوگا وہ علم، یہ علم حاصل کرنا اور اس علم کے مطابق عمل، وہ آخرت میں کیا نیکی کا ذریعہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوگا یا اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو اسے اختیار کرے، یہ پرواہ نہ کرے کہ کون ناراض ہوتا ہے اور کون راضی ہوتا، اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہے تو اس سے اجتناب کرے، چاہے کوئی بھی راضی ہوتا اور کتنا ہی جبر اس کے اوپر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے وہ ہدف جو آخرت کے ذریعے سے اسے ملتا ہے، مقصدیت پیدا ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں۔ مثال کے طور پر آج مغرب کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اہل مغرب وہ اس پریشانی میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش کیوں کریں، اور ہم ان پر اپنی زندگی، اپنی جوانی کیوں صرف کریں، کما کر انہیں کھلائیں، اور اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اولاد پریشان ہے کہ بڑھاپے میں ہم اپنے والدین کی خدمت کیوں کریں، تو وہ چاہتے ہیں لے جا کر انہیں جو ہے وہ جو اولڈ ایج ہوم ہے اس میں چھوڑ آئیں۔ کیوں؟ کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے نا، افادیت نہیں، ان کے سامنے تو دنیا ہے بس، کہ اب ہمارے عیاشی کا موقع ہے، ہماری جسم و جان کی توانائیاں ہیں، اس موقع کو ہم اپنی دنیا بنانے میں صرف کر سکتے ہیں اور خوب انجوائے کر سکتے ہیں، خوب جو ہے وہ لذت کوشی میں زندگی گزار سکتے ہیں، اس موقع پر اپنے بوڑھے والدین پر کیوں وقت صرف کریں۔ ہاں یہ آخرت کا علم ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ نہیں، تم یہاں اپنے والدین کی خدمت کر کر آخرت بناؤ گے، اور اگر کوئی اپنی اولاد کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے تو آخرت بناتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں اس سے۔ اسی طرح ہر خیر کے کام میں آخرت جب سامنے آ جائے اور خدا طلبی درمیان میں آ جائے تو وہ صحیح ہوتا اور تبھی وہ چلا کرتا، ورنہ پورا معاشرہ مقصدیت سے عاری ہو جاتا، پورا معاشرہ مقصدیت سے عاری ہو جاتا۔ اور جلد یا بدیر بعد درمیان میں بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں کہ کسی تہذیب کا فیلئر، اس کا ناکام ہو جانا، اس کا ہار جانا، وہ فوراً نہیں کھلتا، تو اہل ظاہر پر بھی نہیں کھلتا، کچھ وقت لگتا ہے، اس کے اندر کا تضاد اسے برباد کرتے کرتے انتہا پر پہنچاتا ہے، تو پھر نو انسانی دیکھتی ہے، اوہو دیکھو ذرا کہ جو بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے تھے آج ان کے کھنڈرات وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ خدا سے غافل تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، ان کا یہ انجام ہوا، ان کا علم غلط تھا، ان کا یہ انجام ہوا، برباد ہو گئے۔ اور قرآن حکیم آگے آیات میں اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو جس تہذیب کی بنیاد ایمانیات پر نہ ہو، ایمانیات ثلاثہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، اس پر نہ ہو، ایک اللہ کو خالق، مالک اور آقا حقیقی نہ مانتے ہوں، رسولوں کی تعلیمات کا اقرار نہ کرتے ہوں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور آپ کی تعلیمات کا اعتراف نہ کرتے ہوں، اور آخرت کے اٹھائے جانے کا اور اس روز کے جزا و سزا کا اور جنت و جہنم کا اقرار نہ کرتے ہوں، تو وہ تہذیب غلط ہو کر رہ جاتی ہے، چاہے جتنے عظیم و شان کارنامے اس نے انجام دیے ہوں۔ اچھا، اب اس پر دلیل، یہ ایک عقلی بات تھی، اس پر ایک مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہے۔ یہاں تک نظری بات، تھیوریٹیکلی یہ بات سمجھائی گئی اس آیت میں، اب اس پر ایک مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے آگے آتی ہے۔ فرمایا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا؟ قرآن حکیم یہ دو کہیے کہ دائرے اسپیئرز قائم کرتا ہے غور و فکر کے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق آسمان میں، آفاق سے مراد یہ کاسموس ہے، پوری کائنات ہے، انسان کی ذات سے باہر جو کچھ ہے وہ آفاق ہے قرآن کی اصطلاح میں، اور وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذاتوں میں، ان کی اپنی جانوں میں، اپنے اندر،
دکھائیں گے ہم آیات نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، اس کی تعلیمات ہی حق ہیں، رسول ہی حق ہیں، انہی کا دین حق ہے۔ تو یہاں بتایا کہ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ اب اس کے دونوں پہلو ہیں، ایک اس کا طبی پہلو ہے جو کہ تجربی ہے، یعنی اپنی تخلیق پر غور کریں تو یہ بھی ایمان کا سامان ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید کے ذیل میں تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ اسی بات کو ذکر کیا ہے جو آج کل ایک آرگیومنٹ بہت پاپولر ہے نا، اور یہ کہ دین کی حقانیت میں جہاں وہ جدید سائنس کو استعمال کر کر حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے ایک درجے کا اثبات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں اس پر غور کر لو، تم ایک نوالا کھاتے ہو اور اس کو ہضم ہو کر تمہارے لیے کارآمد بنانے میں کتنی قوتیں استعمال ہوتی ہیں۔ اپنے زمانے تک کی طب کو استعمال کر کر وہ بتلا رہے ہیں، طرح طرح کے جسے آج اب انزائمز کہتے ہیں نا، طرح طرح کی یہ کیمیکلز ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس میں مفید اور مضر اجزاء کو الگ الگ کرتے ہیں، اس کے الگ الگ مقامات اللہ نے بنائے، پھر اس میں مفید اجزاء خون کا حصہ بن جاتے ہیں اور غیر مفید اجزاء جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کہ تم نے بنایا تھا یہ اپنا نظام؟ جیسے کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں ایسے اپنے آپ کو تم نے ڈیزائن کیا تھا؟ نہیں، بلکہ ایک ذات ہے جس نے بنایا تھا۔ آج تک کوئی ہے جس نے کہا ہو کہ میں انسان کا خالق ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ ایسا دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکا، اس لیے کہ جو یہ دعویٰ کرے گا لوگ اس سے سوال کریں گے اچھا تم بھی تو انسان ہو، تمہارا خالق کون ہے؟ تو کوئی ایسا بیوقوف نہیں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ میں خود اپنا خالق ہوں اور میں خود انسانوں کو۔ تو جب کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں رکھتا اور ایک ہی دعویٰ اس نوع انسانی میں اس کا پایا جاتا ہے، وہ اللہ کا دعویٰ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے لیے معلوم دعویٰ ایک ہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں خالق ہوں، اور رسولوں کی گواہی اس پر شاہد ہے۔ تو اب ایسی طاقت والے کی خدائی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو غور کرو اپنی ذات پر، ایک دلیل یہ ہو گئی، یعنی اپنی جسمانی ساخت پر غور کرو اور اللہ کو مانو۔ اور دوسری دلیل اس میں یہ دی جاتی ہے کہ ایک انسان کا جو جسم ہے نا یہ ایک ہے، اور ایک اس کی کہیے باطنی در و بست ہے، اس کے اندر کی کیفیات ہیں، احوال ہیں، اور اس کا کہیے ذہنی اور قلبی تعقل اور کہیے جسے ہم انفعال کہتے ہیں، یعنی جذباتی سسٹم ہے پورا، جو اس کا پورا ایک جذبات کا نظام ہے۔ انسان صرف گوشت پوست تو نہیں ہے نا، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تراحم کے رحم کے جذبات رکھتا ہے، نفرت کے جذبات رکھتا ہے، یہ سارے جذبات ان پر غور کرے نا، یہ سب بھی تو مخلوق ہے کسی کی، یہ عجیب و غریب مشین، اور اس میں یہ ہارڈ ویئر میں یہ سافٹ ویئر بھی تو موجود ہے، اور یہ جو سافٹ ویئر موجود ہے یہ کس نے بنایا؟ اور اس کے اندر اتنی رنگا رنگی اور اس کے اندر اتنی صلاحیتیں، انسان کی صلاحیتیں دیکھیے نا کھل رہی ہیں، اس کائنات میں استعمال کرتا ہے تو وہاں نظر آتی ہوں، یہ سب کچھ کس نے بنائی؟ اس پر غور کر لو۔ اور تمہارے اندر جو ایک پورا عالم اصغر قائم ہے، یہ عالم اکبر قائم ہے، اس پر بھی تو غور کرو، اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ جو معرفت اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے اس پر ذرا غور کرو نا۔ جب اس پر غور کرو گے تو وہاں سے بھی تمہیں حق کی نشانیاں اور گواہیاں مل جائیں گی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، کہ یہ غور نہیں کرتے اپنی جیوں میں، اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے، دلائل کو پروسیس کر کر نتیجہ نہیں نکالتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، اب آسمان و زمین کو دیکھیں ذرا، پہلے آیات انفسی کا ذکر ہوا، اب آیات آفاقی کا ذکر ہوتا ہے۔ جو نہیں پیدا کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ دو باتوں کا اثبات ہوا، ایک یہ کہ خالق و مالک آسمان و زمین کا اللہ ہے، تمہارا تو اللہ ہی خالق ہے، اس کے بعد جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کا بھی، یعنی آفاق اور انفس دونوں کا خالق اللہ ہے، عالم اصغر و عالم اکبر کا خالق اللہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دی کہ صرف خالق ہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ اس کے لیے مقصدیت دینے والا بھی وہی ہے۔ بے مقصد نہیں پیدا کیا اس کو، نہ آسمان کو زمین کو بے مقصد پیدا کیا، اور نہ اس کائنات کی ساری مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے زیادہ عزت والی، اشرف المخلوقات جو مخلوق ہے انسان، جس کے آگے سب کو جھکایا گیا، جس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا گیا، اس کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جب درجہ ادنا میں پائے جانے والی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا تو درجہ اعلیٰ پر پائے جانے والی شے انسان وہ کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ میں اور اس کائنات میں غور و فکر کرو، اور یہ پہچانو کہ اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور یہ پہچانو کہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کی مان کر چلنا ہے، اس کے نبی کی تصدیق کرنی ہے، اس کے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اس کے موافق اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ وہ حقائق کہ جن کا ادراک تمہارا علم نہ کر سکے تو وہاں تمہیں اعتماد وحی کے علم پر کرنا ہے،
یہ چیز، ان چیزوں پر غور کرو، اور اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، تمہیں معلوم ہوگا کہ اب ان چیزوں پر غور و فکر کے بعد بعض مسائل ایسے ہیں جن کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی. جہاں تمہاری عقل رک جائے اس سے آگے علم تمہیں قرآن اور حدیث دیں گے، اس سے آگے علم تمہارے لیے وحی میں ملے گا، تو اس کو مان لو. اپنی عقل کی جولانیوں سے، اپنی عقل کی ساری ایکسرسائز سے، اس کی ساری اس توڑ دھوپ سے، اس کے کئی تگ و تاز سے نتیجہ یہ نکالو کہ عقل کی محدودیت ہے، عقل محدود ہے. سب سے بڑی معقول بات جو عقل نے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی محدودیت جانتی ہے. اور لفظ عقل خود اس پر دال ہے، شہادت دیتا. عقل بنا ہے باندھنے سے، اقال سے. اقال کہتے ہیں اس ڈوری کو جو اونٹ کے پیر پر باندھی جاتی ہے، یا بدو اپنے سر پر باندھ لیتا تھا. تو وہ شے جو کسی شے کو باندھ دے. عقل کیا ہے؟ جو جذبات کو باندھتی ہے. عقل کیا ہے؟ جو اپنی لمٹس جانتی ہے. اور عقل مند وہی ہے جو اپنی لمٹس کو جانتا ہو. انسان کی لمٹ یہ ہے کہ وہ غیب نہیں جانتا، تو اسے غیب کے لیے ایمان لانا ہوگا، ایمان بالغیب پر، ان امور پر جن کو ماننے کا مطالبہ کیا ہے قرآن و سنت نے، تاکہ اس کی عقل صحیح کام کرے اور علم والا ہو جائے. تو کہا کہ جو کچھ اس کے مابین ہے برحق اللہ نے پیدا. برحق کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ہو اس کا. مقصد سے مراد کیا ہے؟ ہدف ہو، یعنی یہ کہ اللہ کو ماننا، پہچاننا اور اس کی مان کر زندگی گزارنا اور آخرت میں کامیاب ہونا، اس کی کوشش کرنا تمہارا ہدف ہے. وہ اجل مسمى، یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ کہ خالق ہم، دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد ہم نے بتایا ہے، برحق ہے یہ. تیسری بات یہ کہ الی اجل مسمى ہے. اجل کہتے ہیں مدت کو، مدت حیات کو، انتہا کو. اس کے لیے لمٹ کیا ہے، اس کے لیے کہیے کہ آخری وقت کیا ہے، اس کا تعین کر دیا. اور مسمى کا مطلب ہے ڈیفائنڈ. مسمى کا مطلب ہے بیان کردہ، جس کا نام رکھ دیا گیا، جس کو متعین کر دیا گیا. اجل مسمى یعنی دیا گیا متعین کردہ وقت. اللہ نے اس کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر رکھا ہے اور اس انسان کے لیے بھی ایک وقت مقرر رکھا. ایک ہے انسان کی قیامت، جیسے ہی مرتا ہے اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے. تو کہا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کی مدت عمل مکمل ہو گئی. اور ایک اس کائنات کی قیامت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، ہر شے جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، سب کو کھڑا کیا جائے گا. تو یہ دونوں اجل مسمى ہے. ہر شخص کی اجل مسمى کیا ہے؟ اس کی موت کا وقت ہے. اور اس کائنات کی اجل مسمى کیا ہے؟ کہ جس کو قیامت کہا جاتا ہے. ان دونوں کو اللہ نے چھپا رکھا ہے تاکہ عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں، عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں. فرمایا الی اجل و اجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے اس کو اللہ نے بنایا ہے. وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، مگر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کو نہیں مانتی، اس کا انکار کرتی ہے. اپنے رب سے ملاقات کے وہ کافر ہیں، اس کے انکاری ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی معقول دلیل تو انسانیت کے پاس نہیں ہے رب کے انکار کی. اس لیے کہ یہ وہ مانتے ہیں عقلی طور پر کہ کوئی شے آپ سے آپ نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی اپنی جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں سے ہٹا کر اگر رکھ دی جائے تو اس کے لیے کوئی فائل چاہیے. یہ فیل ہے نا، اس کے لیے کوئی فائل چاہیے. تو اس کائنات کو کس نے بنا دیا، اتنی منظم کائنات کو؟ تو کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کہے کہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ کوئی ہر شخص یہ مانتا ہے، معقول آدمی، کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اچھا بنانے والا تو ہے، اب اس کو اگر مان لیا جائے تو ساتھ ساتھ پھر یہ لازم آتا ہے کہ اس کی بھی مانی جائے. اور یہاں رکاوٹ بن جاتا ہے نفس کہتا ہے اگر یہ میں مان لوں کہ اللہ خالق ہے اور اس کی ماننے لگ جاؤں تو جو عیش پرستی وہ چاہتا ہے، جس طرح سے وہ حرام و حلال کی حدود کو پھلانگنا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ نہیں بچتا. تو پھر وہ ضد اور عناد کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، کوئی خالق نہیں ہے اس کا، میں نہیں مانتا. یا یہ کہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی آخرت آنے والی نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں ہے. یہ اصل میں اس کا نفس، خواہش پرست نفس ہے جو اسے ابھارتا ہے اس بات پر. تو اللہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب سے ملاقات کی، لَكَافِرُونَ، انکاری ہیں. کس وجہ سے انکاری ہے؟ نفس پرستی کی وجہ سے. پھر اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، قرآن حکیم کا انداز کیا ہے. صرف ابلاغ نہیں ہے، بات کو پہنچانا نہیں ہے، بلکہ بات پر ترغیب بھی ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکیم ذات ہے، کلام میں بھی حکمت دیکھیے کس طرح سے حکمت کے ساتھ، طرح طرح کے دلائل کے ساتھ دائیں بائیں سے گھما کر لا کر بات کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں. فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں؟ کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ سیر سے مراد کیا ہے؟ ایسے ہی یعنی تفریحاً گھومنا نہیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا. دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے. غور سے دیکھو چیزوں کو، عبرت حاصل کرنے والی نظر سے دیکھو. جو کچھ تم دیکھتے ہو اس پر یہ غور کرو.
جا کر تم نے سیر سپاٹا کیا، منجو داڑو دیکھ لیا، اور وہاں وہ جو کسی مصنف نے لکھا نا کہ ٹنو منو کلچر تو برآمد ہو گیا، تہذیب، وہ جو کہ بت پرستی کی تہذیب تھی وہ تو برآمد ہو گئی، مگر ایک چھٹانک عبرت و نصیحت حاصل نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو کہ یہ معذب قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا، وہاں سے جب گزرے ہیں عاد و سمود کے مقام سے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اپنے چہرے مبارک پر کپڑا ڈال لیا۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی بھر لیا تھا اپنے برتنوں میں کھانا پکانے کے لیے، تو جب اطلاع ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا اس پانی کو گرا دو، یہ اس جگہ کا پانی ہے جہاں پر عذاب آیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ کیا لوگ تھے جن کے اوپر عذاب آیا تھا، کیوں آیا تھا عذاب، اس لیے کہ اللہ کے ماننے والے نہیں تھے۔ مگر آج جاتے ہیں، جا کے وہ مصر میں احرام مصر بھی دیکھ لیتے ہیں، اس پر یہ تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس کا قطر کتنا ہے اور کتنے بائی کتنے قطر کا یہ بنا ہوا اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، مگر اس سے یہ عبرت کے اس عظیم و شان تہذیب کے حامل وہ لوگ کہ آج بھی نوع انسانی قاصر ہے بغیر اس ٹیکنالوجی کے اور بغیر ان مشینوں کے ایسی چیزیں تعمیر کرنے کے، یہ عجائب جو کہلاتے ہیں یہ سب تعمیر، تو کیا چیزیں ان کے پاس تھی، کیا علم ان کے پاس تھا کہ سب کچھ بنا رہے تھے مگر وہ بچے نہیں، ان کو بقا اور دوام حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تہذیب کی بنیاد غلط تھی، ان کا ورلڈ ویو غلط تھا، ان کا وہ میٹا نیریٹو غلط تھا، ایمانیات ان کے غلط تھے، وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض، تو کیا زمین میں سیر کر کر نہیں دیکھتے، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے، کانوا اشد منہم قوۃ، ان سے پہلے والے ان سے زیادہ شدید تھے قوت میں، قوت سے مراد ہے صلاحیت، طاقت۔ بعض قوموں کے بارے میں قرآن حکیم بتاتا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ اکھیڑے گئے کھجور کے تنے ہوں، اتنے بڑے بڑے تھے۔ آج کا انسان اس کی مدت عمر بھی گھٹ گئی ہے، اس کا قد کاٹ بھی کم ہو گیا ہے، پچھلے انسان وہ طاقت میں ہی بڑھ کر تھے۔ اسی طرح سے ان کو ایسی یعنی آج ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو ترقی ہوئی ہے نا جناب، اب جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے یہ تو پہلے کبھی ہوئی نہیں، اور اب جو ہم نے تہذیب کی معراج حاصل کر لی ہے یہ تو شاید پہلے ہوئی نہیں۔ اور مغرب میں ایسے بہت سے مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی کہ اب یہ تاریخ کا اختتام ہے اور یہ تہذیب کا اختتام ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے، اس سے زیادہ مہذب کوئی ہو نہیں سکتا۔ مگر بدقسمتی سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پچھلی اللہ نے اسی دنیا میں بہت سی ایسی علامتیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ جو لوگ ان سے زیادہ زوراور تھے، انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو آباد کیا تھا، وہ آج موجود نہیں ہے۔ آثار موجود ہیں جو تمہارے لیے عجائب کی حیثیت رکھتے ہیں، عجوبوں کی حیثیت رکھتے ہیں، ونڈرز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کیسے ہوا تھا اور کیسے نہیں ہوا تھا۔ تو کہا کہ انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا، کانوا اشد منہم قوہ، ان سے بڑھ کر تھے وہ قوت میں، وآثاروا الارض، انہوں نے زمین کو ہموار کیا تھا۔ ایک معنی یہ کہ مفسرین نے، اور ایک اور معنی جو روح المانی میں ذکر کیے گئے، اسی طرح سے بعض لغت سے اخذ کرنے والوں نے اخذ کیا، کہتے ہیں کہ وآثارات الارض، زمین کے اثارت سے مراد کیا ہے، تحریک الشیء حتی ترتفع ترابہ، زمین کی مٹی کو اوپر نیچے کرنا، اسے کہتے ہیں اثارت الارض، جس میں ساری چیزیں داخل ہو گئیں۔ کہ فرمایا جو ان سے پہلے والے تھے انہوں نے کیا کیا، فقبلوا وجه الارض لاستنبات المياه، پانی نکالنے کے لیے زمین کو کھودا، کہیں سے نہریں جاری کر دی، کہیں کنویں بنا لیے، کہیں جو ہے بڑے بڑے پانی کے انتظام کے ڈیم بنا لیے۔ اسی طرح سے واستخراج المعادن، زمین کو کھود کے اندر سے طرح طرح کی معدنیات برآمد کر لی، سونا چاندی اور کیا کیا اپنے لیے مفید چیزیں اختیار کی، اور اسی طرح سے انہوں نے کہیں بیج بو کر جو ہے وہ فصلیں حاصل کر لی۔ یہ سارے کام یعنی زمین کے ساتھ جو کچھ انسان کھلواڑ کرتا ہے، اس کو جو کچھ تہوبالا کرتا ہے، جو کچھ اس کو کھودتا ہے اور بنیاد رکھتا ہے اپنی عمارت کی، اور ان پہاڑوں کو جو کچھ تراشتا ہے، اور جو کچھ اس زمین کو سینے کو چیر کر اس میں بیج بوتا ہے اور فصل اگاتا ہے، یہ ساری باتیں قرآن حکیم کے اس ایک لفظ اثارت الارض میں شامل ہیں۔ فرمایا انہوں نے اس سے پہلے والوں نے کیا کیا تھا، آثار الارض، انہوں نے زمین کو پھاڑا تھا، وَأَمَرُوهَا، اور اس کو آباد کیا تھا۔ کہتے ہیں معمور ہے، معمور سے عمارت یعنی آباد کرنا، تو کہا تم نے آباد کیا ہے آج، اور یہ قرآن حکیم رہتی دنیا تک ہر قوم سے کہہ رہا ہے کہ تم نے بھی اسے آباد کیا، مگر تم سے پہلے والوں نے زیادہ کیا ہے۔ تو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یعنی ان آیات کی بنیاد پر یہ کہنا درست ہوگا کہ شاید پچھلی ساری وہ قومیں جو گزری ہیں ان کے بالمقابل آج آنے والے لوگ اور آج موجود لوگ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو کچھ تہذیب پیدا کی ہے بڑھ کر ہے۔
اس لیے کہ قرآن حکیم کے الفاظ ان سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے جو کچھ آباد کیا اس سے زیادہ ان لوگوں نے اسے آباد کیا تھا۔ مگر ایسا کیا ماجرا پیش آیا؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنی آبادی بربادی میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ نہیں ہوتا نا جب آپ کسی آباد جگہ کو دیکھیں کہ وہ کھنڈر بن گیا، تو آپ سوچیں گے اگر عقل رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ایسا کہ یہ آباد جگہ کھنڈر بن گئی۔ تو اللہ فرما رہے بس یہ غور کرو ان کھنڈرات کو جو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیے ہیں، چاہے وہ اردن کے علاقے میں پائے جانے والے پیٹرا کے محلات ہوں، چاہے وہ یہاں سندھ میں پائے جانے والے منجوداڑوں کے آثار ہوں، چاہے وہ عاد و سمود کی جو ہے بستیاں ہوں عرب کے علاقے میں، اور چاہے ابھی میرا سفر ہوا تھا تو میں ترکی جانا ہوا، وہاں پر افسوس کا شہر دیکھنے کا موقع ہوا، ہم وہاں پر موجود تھے ازمیر میں شامی مہاجرین کے لیے کچھ خدمات میں شریک تھے، تو وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اصحاب کہف کا غار تھا، وہاں بھی جانا ہوا، اور اس کے قریب یعنی جس علاقے کو جس بستی کو چھوڑ کر اصحاب کہف وہ افراد جو توحید والے تھے انہوں نے اس بستی کو چھوڑا اور جا کر ایک غار میں رہ گئے، اس بستی کو بھی دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا، اور اس کو ابھی موجودہ ترکی حکومت نے جو ہے وہ ایک کہیے میوزیم بنا دیا ہے، اوپن ایئر میوزیم سا ہے، ایک بڑے علاقے کو بند کر کر اس میں وہ جو افسوس کا شہر تھا اس زمانے کا، جس میں کہ کہیے دقیانوس کے نام سے جو ایک بادشاہ تھا جس نے ان ایمان والوں کو، ان توحید والوں کو سزا دینے کا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس کے خوف سے ڈر کر یہ نکلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو وہ شہر آج بھی موجود، یعنی شہر کے آثار آج بھی موجود ہیں مگر برباد ہے، کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو ایک خاص طرح کا تھیٹر جو آج کہلاتا ہے وہ بنایا جاتا تھا مرحلہ وار یونانیوں کی تہذیب میں، اس کا وہ اثر ہے، یعنی کئی سو سال قبل مسیح کی وہ بستی ہے، اور آج کھود کر اندر سے لوگوں نے وہ آثار نکالے ہیں، ان کے پلرز بھی ہیں، اس کے اجزاء بھی ہیں، اور وہ اس طرح رہتے تھے، ان کے تھیٹر یوں ہوتے تھے، ان کے گھر یوں ہوا کرتے تھے، ان کے محلات یوں ہوتے تھے، پانی کا نظام ایسا تھا، پورے بستی کے گرد انہوں نے اپنے شہر کے گرد فصیل بنائی تھی، حفاظت کرنی، یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، اور آج کل جسے آپ ٹاؤن پلاننگ کہتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر وہ چیزیں وہاں موجود ہیں کہ اتنے سے شہر کے لیے ایک چھوٹا سا ڈیم بھی انہوں نے بنا رکھا تھا، مگر کیا ہوا ایسا کہ برباد ہو گیا، نہ اس تہذیب کو دوام ہوا، نہ ان کا کوئی اچھا تذکرہ آج نوع انسانی میں موجود ہے۔ دقیانوس کو ہر کوئی کہتا ہے کہ بیکار آدمی تھا، اور ظاہر سی بات ہے دقیانوس محاورہ بن گیا نا، آج کسی آدمی کو ناکارہ دیکھے تو کہتے دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ دقیانوس اصل میں اس بادشاہ کا نام تھا جو یعنی ما قبل روم یونانی تہذیب سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اصحاب کہف جو افراد تھے نوجوان ایمان لائے تھے ان کو اذیت دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو یہ آثار موجود ہیں، ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہاں بڑے اہتمام سے یورپی آتے ہیں اور بڑی بڑی بسوں میں سوار ہو کر بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں پورے یورپ سے لوگ اس کی سیاحت کے لیے آتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کا حال دیکھتے رہتے ہیں، مگر یہ نصیحت اکثر نہیں کرتے کہ جس غلط نظریے پر ہونے کی وجہ سے برباد ہوئے، آج اس غلط نظریے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کا سامان نہیں کرتے۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ، یعنی یہ تو حسی شواہد ہے نا، حسی شواہد کہ ایک کافرانہ تہذیب، بت پرستانہ تہذیب، اس کا انجام دیکھیے، اور ایک طرف آپ حضرت اصحاب کہف کا اچھا تذکرہ دیکھ لیجیے۔ وہ نوع انسانی میں یہ تینوں اقوام آج بھی مانتی ہیں، جو نوع انسانی کی بڑی تعداد ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ دیکھ لیجیے موجود ہے، یعنی جو ایمان والے تھے اور جو ایمان کی تہذیب کی آبیاری کرنے والے تھے، ان کا تذکرہ، ان کی باقیات وہ کس طرح مقدسات کے طور پر آج بھی موجود ہیں، ان کے نام لیوا آج تک کس طرح سے صحیح نقطہ نظر پر لوگ موجود ہیں، یعنی مسلمان ان کے وارث ہیں، اس توحید والوں کے، اگرچہ اپنے اپنے زمانے میں اہل حق ہونے کے بعد منحرف ہو گئیں وہ اقوام کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا پورا نہ کیا۔ تو فرمایا کہ وَأَمَرُوهَا، ان لوگوں نے بھی آباد کیا تھا زمین کو، اکثر مما امروها، اس سے زیادہ جتنا تم نے آباد کیا۔ یہ الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ آج پائے جانے والا انسان، اس کی آبادی، اس کی ترقی کچھ نہیں ہے، ایک خاص صنف میں ترقی ہے، بس چکا چوند ہے، جسے اقبال نے ڈزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر کیا نا، چمکتا ہوا ظاہر بس۔ تو یہ عجیب و غریب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ چکا چوند ظاہر میں پیدا کر دی گئی ہے، اس کا باطن بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے۔ دیکھ لیجئے کہ مغرب کے رہنے والے لوگ وہ اپنی ساری کامیابیوں کے بعد بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بے مقصد زندگی ہم گزار رہے ہیں، اندر سے خالی ہیں، سکون و اطمینان باطنی سے تہی دامن ہیں اور خالی رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ امروہا، تم نے انہوں نے بھی آباد کیا تھا، اکثر مما امروہا، تم سے زیادہ انہوں نے سے آباد کیا تھا، وجاءتہم رسولہم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔
یعنی بتلا دیا کہ اللہ نے جو ان پر عذاب نازل کیا وہ اصل میں ان کے آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے، توحید کے انکار کی وجہ سے تھا. اور یہ یعنی اللہ حق بجانب تھا یہ کرنے پہ، اور وہ مستحق تھے اس بات کے کہ ان کو برباد کر دیا جائے. جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہو، اس کا ایک مقصد آپ نے متعین کیا، آپ کی وہ چیز ہے، آپ کی ملکیت کی چیز ہے، اور اگر وہ شے اس کام کو پورا نہ کرے تو آپ حق بجانب ہوتے ہیں اس بات پر کہ اسے ضائع کر دیں. مثال کے طور پر ایک کاغذ ہے، لکھنے کے لیے تھا، لکھنے کی جگہ اس پر ختم ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسے جلا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ نے ایک باغ لگایا، اس میں جو کچھ جھاڑ جھنکاڑ ہو جائے، جو پتے سوکھ جائیں، کیا کرتے ہیں؟ اسے جمع کرتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں پر کافر عیش کرتا رہے، بلکہ یہاں پر ان کے کیے کی سزا دنیا میں بھی مکافات عمل کے طور پر اور عذابوں کی صورت میں اور آخرت کے شدید ترین عذاب کی صورت میں موجود ہے. اس لیے کہ اس باغ کا کوئی باغبان ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے جو بعض اقدار کی بنیاد پر، بعض اعمال کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے. فرمایا کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، پھر ہوا ایسا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا تھا. پہلے انہوں نے برا کیا، اساؤ انہوں نے برا کیا تھا، السوء برا ہی نتیجہ نکلا اس کا ان کے لیے، ان کذبوا بآیات اللہ. اس لیے یہ برا نتیجہ جو عذاب ہوا ان پر، کہیں چیخ سے ہلاک کر دیے گئے، کہیں طوفان سے، آندھی سے، زلزلے سے، اور کہیں دھسا دیے گئے، کہیں بارش برسا کر انہیں ڈبو دیا گیا. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ جو برا انجام ہوا ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ہوا. اور اس بنیاد پر کہ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہی جرم کہ جب نفس آڑے آ جاتا ہے کہ اگر اللہ کو، آخرت کو مانیں گے، نبی کو مانیں گے تو پھر نفس پرستی نہیں ہو سکتے، اور جب نفس پرستی کرنا چاہیں تو کرتے کیا؟ انکار کرتے ہیں. اور انکار کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ حق تو زائل نہیں ہو جاتا، حق تو اپنی جگہ ہے. تو بعض لوگ حق کو مان لیتے ہیں اور یہ نفس پرست نہیں مانتے، تو جو حق کو مان لیتے ہیں ان کے بالمقابل اپنے آپ کو حق بجانب دکھانے کے لیے ایسے منکرین وہ حق کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آنے والے کفار مکہ ہوں، چاہے اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بالمقابل آنے والے اپنے اپنے زمانے کے کفار ہوں، سب یہی کرتے رہے. پہلے انکار کیا اور اس کے بعد پھر استہزاء کے مقام پر آ گئے، اور جب استہزاء سے بھی کام نہیں چلا تو جبر، ظلم، زیادتی، ایذا رسانی پر آ گئے. اور پھر یہاں تک بھی ہوا بعض انبیاء اکرام علیہ السلام جو اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں کہ ان کے بالمقابل انبیاء اکرام علیہ السلام کو جنگ بھی کرنی پڑی، اور نیک لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا حق جہاد، اس کا تقاضا ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہوئی اور ان کو اللہ نے دنیا میں فتح یاب کیا، اور کفار و مشرکین اور مستہزئین جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو تہ تیغ کیا، ان کو نیست نابود کیا، ان کو برباد کیا. یہاں پر ایک رکوع مکمل ہو گیا. آیت نمبر 10 تک انشاءاللہ 11ویں آیت سے مطالعہ اگلی نشست میں کریں گے. یہاں آج اختتام کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. سارے بیماروں کے لیے دعا فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالی سب کو شفا عطا فرمائے. ہمارے بھائی مصطفیٰ صاحب کے فرزند پیدائش ہوئی ہے بچے کی کچھ دن پہلے، وہ اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. اسی طرح سے ہمارے پڑوسی بھائی وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی کامل شفا اور صحت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.